اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں تکبیریں تسبیحیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود لامحدود ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تمام ناظرین کو محمد شاذب خاندادہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی پہلی ایپیسوڈ تذکرہ پیران چشت میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے میرے بہت ہی پیارے دوست جناب خلیفہ مدنی توفیق صاحب، کہ جن کے حکم اور جن کی نصیحت کے مطابق ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم کچھ ایسا مواد، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسا لائیں جس سے ہمارے پیر بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو فائدہ پہنچے، ان کے علم میں یہ بات پہنچے۔ تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے حکم کیا اور اس سے میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں چند باتوں پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ حضرات ذی وقار ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے کہ اگر ساری دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تب بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان نہیں ہو سکتی۔ آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم اور ابو ابراہیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا لقب مجتبیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرات ذی وقار اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول دن سوموار تھا، رات اور دن میں یہ تکرار تھا۔ رات چاہتی تھی کہ سعادت مجھے ملے، دن چاہتا تھا کہ سعادت مجھے ملے، اسی کشمکش میں کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر خدا کا نور اترا لامکاں سے محمد مصطفیٰ بن گیا۔ در و دیوار خوشی سے جگمگاتے ہیں، ہوائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ در و دیوار خوشی سے جگمگاتے ہیں، ہوائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ اور یہ حضور کی آمد تھی کہ سب پرندے خوش ہو گئے، سب انسان خوش ہو گئے۔ یقیناً یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جہالت مٹ گئی، نور ہی نور پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت صبح صادق کے طلوع کے بعد اور طلوع آفتاب سے کب تھا؟ مطلب کہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور جو سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور یوں بھی مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ولادت تک 600 سال بیت چکے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تکمیل قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 7000 سال تحریر کیا ہے۔ حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نمبر 3 ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 6 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 7 ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 8 ام المؤمنین حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 11ویں نمبر پہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. سب سے پہلے سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے کا نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے. تیسرے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. سب سے پہلی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم شریعت اور ترتیب خاص کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفاء تھے. ویسے تو ہر صحابی بلکہ حدیث پاک کے مطابق ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے. جیسا کہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. لیکن حکم شریعت اور ترتیب خاص کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفاء تھے. سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے، عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے، عثمان لکھتا ہوں تو سخاوت لکھا جاتا ہے، ارے علی لکھتا ہوں تو شیر خدا لکھا جاتا ہے. چارے یار نبی دے عاشق، کوئی نہ دسے نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ اس دھرتی پیدا کرنا، اے نہ جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اے نہ چارے یاراں ورگا، آزم شان صدیق دی کی دساں، اکو یار ہزاراں ورگا. حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی مہینے کا 7واں ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات کو معراج ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم وصال مبارک کی بات کریں تو میں آپ کو چند حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، جلد 2 صفحہ نمبر 662، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 420، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 129 کہ حجت الوداع کے سال یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 93-94 پر حدیث ہے کہ وصال مبارک پیر کے دن ہوا. لہذا تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یکم یا 2 ربیع الاول کو ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں مدفون ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق چند باتیں پیش کی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. دوستان محترم، یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ نمبر 2 میں
میں انشاءاللہ داماد رسول شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طیبہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب میں التماس گزار ہوں جناب محمد انور توصیف صاحب سے کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب